309 سال تک سونے والے نوجوان، آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ سورہ کہف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، دل کو سکون ملے اور اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں آپ کے لیے راستے کھول دے، تو یہ واقعہ آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج کی یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، شہر چھوڑ دے، آرام چھوڑ دے اور ایک غار میں پناہ لے لے؟ سورہ کہف کا پہلا واقعہ ہمیں ایسے ہی چند نوجوانوں کی داستان سناتا ہے، جنہوں نے دنیا کی طاقت، بادشاہت اور دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ ایمان، قربانی، صبر اور اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک ایسا زمانہ تھا جب ایک ظالم بادشاہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بتوں کی پوجا پر مجبور کرتا تھا۔ اس کے دربار میں طاقت تھی، اس کے حکم کے سامنے لوگ کانپتے تھے، اور جو اس کی بات نہ مانتا اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اسی ماحول میں کچھ نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان جاگ چکی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ سچا معبود صرف ایک ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی، اور یہی روشنی انہیں اندھیرے زمانے میں بھی سیدھا راستہ دکھا رہی تھی۔ یہ نوجوان بظاہر کمزور تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ حکومت، نہ مال، نہ طاقت، لیکن ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی: سچا ایمان۔ انہوں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ ہم شرک کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دیں گے، مگر اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شہر کا ماحول ان کے ایمان کے لیے خطرناک بنتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اسی جگہ رہے تو کہیں نہ کہیں ان پر دباؤ ڈالا جائے گا، انہیں مجبور کیا جائے گا اور ان کا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے وہ خاموشی سے شہر چھوڑ کر نکل پڑے۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ سوچئے، نوجوانی کی عمر میں انسان کو گھر، دوست، خاندان، آرام اور مستقبل سب کچھ عزیز ہوتا ہے، لیکن ان نوجوانوں نے اللہ کی رضا کو سب پر ترجیح دی۔ انہوں نے دنیا کی محبت کو نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کو چنا۔ وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ غار کے پاس پہنچ گئے۔ وہ غار پہاڑ کے اندر ایک محفوظ جگہ تھی جہاں وہ ظالم بادشاہ کی نظر سے بچ سکتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا فرما۔ یہ دعا بہت اہم تھی۔ انہوں نے صرف چھپنے کی جگہ نہیں مانگی بلکہ اللہ کی رحمت مانگی۔ انہوں نے صرف حفاظت نہیں مانگی بلکہ اپنے پورے معاملے میں آسانی مانگی۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ اصل مدد اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ وہ برسوں تک جاگ نہ سکے۔ قرآن مجید کے مطابق وہ 309 سال تک اسی غار میں سوئے رہے۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حفاظت تھی۔ ان کے جسم سلامت رہے، ان کے دل محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح اپنی قدرت کا نشان بنا دیا کہ آنے والی نسلیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرتی رہیں۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار کے دائیں طرف سے گزر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جگہ اور ایسی کیفیت میں رکھا کہ نہ دھوپ انہیں زیادہ تکلیف دے اور نہ ان کی نیند میں خلل آئے۔ ان کا کتا بھی غار کے دروازے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا رہا، جیسے وہ بھی اسی حفاظت کا حصہ ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر تھی۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کیجئے۔ ایک طرف وہ نوجوان ہیں جو دنیا سے بے خبر سو رہے ہیں، دوسری طرف زمانہ بدل رہا ہے، بادشاہتیں ختم ہو رہی ہیں، لوگوں کے عقائد بدل رہے ہیں، شہر کی شکل بدل رہی ہے، اور صدیوں کا سفر گزر رہا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے وہ جاگ اٹھے۔ جب آنکھ کھلی تو انہیں لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا دن کے کچھ حصے تک سوئے ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ شاید ہم ایک دن سوئے ہیں یا اس سے بھی کم۔
انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ حقیقت میں کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا گیا۔ اس کے پاس کچھ پرانے سکے تھے جو اس زمانے کے تھے جب وہ سوئے تھے۔ وہ شہر میں داخل ہوا تو ہر چیز بدلی ہوئی تھی، راستے بدل چکے تھے، لوگ بدل چکے تھے، لباس بدل چکے تھے، زبان اور ماحول بھی مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ بازار میں گیا اور کھانا خریدنے لگا تو دکاندار اس کے سکے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ سکے بہت پرانے تھے۔ لوگوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ شخص کسی بہت پرانے زمانے سے آیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ حقیقت کھلنے لگی۔ یہ وہی نوجوان ہیں جن کا ذکر پرانی کتابوں اور لوگوں کی یادوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی بنا کر زندہ رکھا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت برحق ہے اور اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں زمانہ بدل دے اور چاہے تو صدیوں تک کسی کو محفوظ رکھے۔ انسان کی طاقت محدود ہے مگر اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ یہ نوجوان نہ طاقتور تھے، نہ مشہور تھے، نہ مالدار تھے، مگر اللہ نے ان کے ایمان کو اتنا بلند کر دیا کہ ان کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر ایمان بچانے کے لیے جگہ چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی ایمان میں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ 309 سال کی نیند، جسم کا محفوظ رہنا اور زمانے کا بدل جانا، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نیک لوگوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے غیب سے انتظام فرماتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر انسان اللہ کے لیے قربانی دے تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسے تاریخ، قرآن اور دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جو ہر آزمائش میں قائم رہے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگر آپ نے اس واقعے سے کچھ سیکھا ہے تو مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔